انٹری نمبر 17۔ تقسیم کے بعد سرحد کے دونوں طرف ملک کی تعمیر نو کے نام پر دو مختلف تحریکیں چلائی گئیں۔ ہندوستان میں اس تحریک کا عنوان تھا سوشلسٹ پیٹرن آف سوسائٹی، اور پاکستان میں اس تحریک کا عنوان تھا اسلامک پیٹرن آف سوسائٹی۔ نام کے اعتبار سے دونوں تحریکیں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف تھیں، مگر نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا انجام ایک ہوا، اور وہ یہ کہ دونوں ہی تحریکیں کسی تعمیری انجام تک نہ پہنچ سکیں۔ جنوری 1955 میں آؤڈی مدراس میں کانگریس کا ڈائمنڈ جوبلی سیشن ہوا۔ اس سیشن میں وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں متفقہ طور پر یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ہندوستان میں سوشلسٹ طرز کا سماج بنایا جائے گا۔ میں اول دن سے اس نظریے کا مخالف تھا۔ میں نے اس کے بعد ہی اس موضوع پر ایک کتاب کی تیاری شروع کر دی۔ سوشلزم اور مارکسزم کو سمجھنے کے لیے میں نے 10,000 سے زیادہ صفحات پڑھے۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی جو پہلی بار اپریل 1959 میں چھپی۔ اس کتاب کا نام تھا مارکسزم، تاریخ جس کو رد کر چکی ہے، مارکسزم اے ریجیکٹڈ آئیڈیالوجی۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس وقت پورے ملک کے واحد سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت اس تجویز کو زیر عمل لانے میں لگا دی۔ 5 سالہ منصوبے وضع کیے گئے۔ پبلک سیکٹر یعنی صحیح تر لفظ میں گورنمنٹ سیکٹر قائم ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایکٹ اور ضابطے بنائے گئے۔ یوجنا بھون اور وکاس بھون جیسے ناموں سے بہت سی ہمالیائی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ ملک کی پوری اقتصادیات کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر گورنمنٹ کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ ان سارے رومانوی منصوبوں کو وقوع میں لانے کے لیے ملک کے اوپر بھاری ٹیکس لاد دیے گئے۔ اس نام نہاد سوشلسٹ ماڈل کے اوپر ملک 40 سال سے زیادہ مدت تک چلتا رہا، مگر اس انتہائی مہنگے منصوبے کا جو نتیجہ نکلا اس کو سی راج گوپالاچاری نے لائسنس پرمٹ راج کا نام دیا تھا۔ تاہم راج گوپالاچاری وفات 1972 یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے کہ نہرو کا لائسنس پرمٹ راج مزید ترقی کر کے لیتھارجی اور کرپشن راج بن گیا۔ نام نہاد نیشنلائزیشن کے نظام نے لوگوں کو عمومی طور پر کاہل بنا دیا۔ زندگی کے تمام شعبوں کو سرکاری آدمیوں کے ہاتھ میں دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف ناقابل بیان حد تک رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہو گیا۔ نہرو کے سوشلسٹ نظام نے ملک میں بے شمار کلرکوں کی ایک فوج بنائی اور پھر قوم کو کلرکوں کی اس بے رحم فوج کے حوالے کر دیا۔ نئے نظام کے تحت ان کو اتنے اختیارات حاصل تھے کہ ہر کلرک گویا کہ ایک گورنر تھا۔ اس سوشلسٹ نظام نے ملک کو طرح طرح کے مہلک نقصان پہنچائے۔ مثلا اس نظام کے نتیجے میں ٹریڈ یونین جیسی تحریکیں وجود میں آئیں، جنہوں نے پورے کارکن طبقے کو اور آخرکار پورے سماج کو ڈیوٹی کے بجائے حقوق پر نظر رکھنے والا بنا دیا۔ اس طرح ملک کی صنعت کی ترقی کے نام پر اس کو غیر فطری تحفظ دیا گیا۔
اس کے نتیجے میں ملک کا مارکیٹ غیر معیاری سامانوں سے بھر گیا۔ اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسمگلنگ کا جال سارے ملک میں پھیل گیا۔ حوالہ سسٹم کی صورت میں کرنسی کی ایک ایسی غیر قانونی تجارت وجود میں آ گئی جو قانونی مالیاتی اداروں کے حجم سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اس کے نتیجے میں کھربوں کی بیرونی کرنسی ملک میں داخل ہوئے مگر باہر ہی باہر فروخت ہو گئی۔ 2 جولائی 1998 کو حبیب محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ حیدرآباد کے ایک تاجر ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ایک صنعتی ادارہ چلاتا ہوں۔ اس کو چلانے کے لیے مجھے تقریباً 45 سرکاری کھڑکیوں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ان میں سے ہر ونڈو مجھے پراسیکیوٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس صورتحال نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ اب میں نے اپنا کاروبار تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حال میں امریکہ گیا تھا۔ وہاں میں 1 مہینہ رہ کر واپس آیا ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے شہریوں کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی ہے۔ آپ کو کسی سرکاری ونڈو پر لائن لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کھلا مقابلہ ہے۔ وہاں آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، مقابلے میں اپنے آپ کو اہل ثابت کیجیے اور جتنی چاہے ترقی کرتے چلے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے طے کیا ہے کہ اپنے بچے کو امریکہ بھیج کر وہاں سیٹل کراؤں۔ حبیب محمد صاحب کی یہ گفتگو سن کر مجھے 35 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ میرے بھائی عبدالعزیز خان مرحوم جو یو پی میں ایک تجارتی ادارہ چلاتے تھے، وہ اپنے کسی کام کے لیے اسی قسم کی ایک سرکاری ونڈو پر گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ونڈو کے پیچھے بیٹھے ہوئے کلرک نے کچھ رعونت دکھائی۔ اس پر میرے بھائی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے گورنر ہیں۔ ونڈو کے پیچھے سے ایک متکبرانہ آواز آئی، اس میں کیا شک ہے؟ اس آفس میں تو میں ہی گورنر ہوں۔ یہ تھا وہ پرعذاب اور ترقی شکن نظام جو جواہر لال نہرو اور ان کے سوشلسٹ ساتھیوں نے اس ملک میں قائم کیا۔ نہرو کے ذہن میں نوجوانی کی عمر سے ایک سوشلسٹ خواب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کر کے یہاں کی تمام چیزوں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیں اور پھر حکومتی طاقت سے ایک نیا انڈیا بنائیں۔ اس خود ساختہ نئے انڈیا کی تعمیر کے لیے وہ اتنا زیادہ بے تاب تھے کہ اس کے قیام کا جلد موقع حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ملک کی تقسیم کو منظور کر لیا۔ مگر آزادی کے بعد جب ان کا نام نہاد سوشلسٹ نظام قائم ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک ایسا مصنوعی نظام تھا جس نے بے رحم شکنجہ بن کر خود ترقی کے عمل ہی کو روک دیا۔ 1992 میں بابری مسجد کے ڈھائے جانے سے پہلے اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے مجھے بابری مسجد کے بارے میں بات چیت کے لیے بلایا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں بے اختیار رو پڑا۔
میں نے کہا کہ بابری مسجد کو بچانے سے بھی بڑا مسئلہ ملک کو بچانا ہے۔ جواہر لال نہرو کے نام نہاد سوشلزم نے ملک کو تباہی کے آخری کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس اقتصادی عذاب سے ملک کو نجات دیجیے۔ اس کے بعد لبرلائزیشن کا وہ واقعہ وجود میں آیا جس کو عام طور پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو اس وقت کی نرسمہا راؤ گورنمنٹ میں وزیر مالیات تھے۔ سوشلسٹ ماڈل کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اس عالم اسباب میں قابل بقا یعنی سسٹینیبل نہ تھا۔ اس کے لیے ہندوستان میں بھی اسی طرح ٹوٹنا مقدر تھا جس طرح وہ سوویت یونین میں ٹوٹ گیا۔ کسی ملک کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ایسے دور اندیش لیڈر ملیں جو قوم کو ایسا نظام دے سکیں جو قابل بقا ہو۔ کسی بھی نظام کا پورا نتیجہ نصف صدی میں نکلتا ہے۔ اگر نصف صدی گزرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ چلایا جانے والا منصوبہ بے نتیجہ رہا تو نصف صدی کھو کر قوم کو اپنا سفر ازسر نو پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا۔